بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ وہ شام اور فلسطین کے علاقے کے بادشاہ بھی تھے۔ جن دنوں وہ ملکہ سبا کو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے اپنے زیر حکومت لانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دن اپنے دربار میں کہا کہ کون ملکہ سبا کے تخت کو یہاں لا سکتا ہے۔ ملکہ سبا کا تخت اس وقت سینکڑوں میل دور تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اختیارات سے نوازا تھا، تو آپ کو یقین تھا کہ میرا حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 38 سے 40 میں موجود ہے۔ متعلقہ آیات کا ترجمہ ہے، جنہوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو یہاں لے آؤں گا۔ پھر جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ آیات قرآن کے سیاسی تصور کو واضح کرتی ہیں۔ ان آیات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ سیاسی طاقت آنا، حکمرانی مل جانا، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جس طرح عام آدمی کے اعمال کی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا ہے، اسی طرح حکمرانوں کے کاموں کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سا حکمران انصاف کے راستے پر چلتا ہے اور کون سا حکمران ناانصافی کا بازار گرم کرتا ہے، کون اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرتا ہے اور کون اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے بادشاہ اور عام آدمی یکساں حیثیت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ جس طرح دنیا کا کوئی شخص بھی خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا، اسی طرح کوئی بھی بڑا سے بڑا بادشاہ خدا کے سامنے اپنا نامہ اعمال لے کر پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی روب اور اسی دبدبے سے اس کے اعمال کا، اس کی زندگی کا حساب لیں گے جس طرح وہ عام شخص سے لیتے ہیں۔ کسی کو سیاسی حکمرانی ملنی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اقتدار کے منصب پر بیٹھ گیا وہ فوق البشر بن گیا، باقی عوام اس کی غلام ہو گئی، وہ آقا و مالک بن گیا، اس کے اختیارات نامحدود ہو گئے۔ ہرگز قرآنی سیاسی تصور ایسا نہیں ہے۔ تخت و تاج کا مالک ہونا محتمم بالشان ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور رعایا جو ہے وہ کم حیثیت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے سلاطین، بڑے سے بڑے حکمران اسی طرح عجز و انکساری سے پیش ہوں گے جس طرح عام آدمی پیش ہوگا۔ اقتدار و حکومت کا یہ قرآنی تصور حکمران کو نہایت سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں انتہائی مخلص ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمران اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھے اور ان اصولوں کی اور ان قواعد کی بڑی ذمہ داری سے پابندی کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کا یہ دورانیہ مختصر وقت کے لیے ہے۔ عن قریب اسے تخت و تاج سے بے دخل کر دیا جائے گا اور وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا، جہاں اس کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر وہ مختار مطلق نہیں ہے۔ مختار مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لامتناہی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے پاس محدود اختیارات ہیں اور محدود وقت ہے۔ اس لیے صاحب اقتدار کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے اور اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرے اور شاہانہ زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنی زندگی کے اس وقت کو انتہائی قیمتی جانتے ہوئے مخلوق کی خدمت میں صرف کرے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پرتعیش زندگی بسر کرے۔ وہ زندگی کے لہو و لعب میں اس طرح گم ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے۔ اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے یا دنیا سے کنارہ کش ہو جائے۔ ایک مثالی صاحب حکومت کے لیے حکومت کا مل جانا فخر کی بات نہیں ہوتی۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے احکامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اقتدار ملنا میرے لیے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ہے۔ عن قریب یہ اختیارات مجھ سے دوسروں کو منتقل ہو جائیں گے،
میرا اقتدار پر بیٹھنا یہ نہیں ہے کہ میرے پاس لامتناہی اختیارات آ گئے ہیں، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا تخت پر بیٹھنا ایک انتظامی سربراہی ہے۔ میرے ہاتھ میں عنان حکومت لامحدود وقت کے لیے نہیں ہے۔ میں یہاں پر سروسز دینے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بادشاہ کے بجائے ایک مینیجر ہوں جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، جو ان کو سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں رعایا کا استحصال کروں، ان پہ ظلم کروں اور ملک کی جغرافیائی حدود کو، لوگوں کے مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھوں۔ قرآنی تصور سیاست بڑا واضح ہے۔ یہ اقتدار و حکومت مختصر وقت کے لیے ہے، اور اس دوران لوگوں کی خدمت کر کے حکمران نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہوتا ہے کہ عنقریب اسے خدا کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جہاں اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔